السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ النساء آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب جاءہم آتا ہے ان کے پاس، امرٌ کوئی معاملہ، من الامن امن میں سے، او الخوف یا خوف میں سے، اذاعوا وہ پھیلا دیتے ہیں، بہ اسے، ولو اور اگر، ردوہ وہ لوٹاتے اسے، الی الرسول طرف رسول کے، وَإِلَىٰ اور طرف، اُولی الامر کے، منہم ان میں سے، لعلمہ البتہ جان لیتے اسے، الذین وہ جو، یستنبطونہ نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا، منہم ان میں سے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لاتبعتم البتہ پیروی کرتے تم، الشیطان شیطان کی، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑے۔ جی تو ہماری آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی فیصلہ امن میں سے یا خوف میں سے، وہ مشہور کر دیتے ہیں اس کو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یعنی کسی ایک منافق نے یہ کام کیا اور وہ پورے مدینہ میں یہ بات پھیل گئی، تو لوگ حضرت عمر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو وہ تحقیق کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں یہ بات نہیں پتہ تھا، وہ تحقیق کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کے پاس، یعنی کہ منافقین کے پاس، کوئی بھی ایسی خبر آئے، امن والی ہو یا خوف والی، تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اگر تو صحیح بات ہوگی وہ اتنی جلدی نہیں پھیلتی، لیکن اگر کوئی غلط بات ہو، کسی کی کردار کشی ہو یا کسی کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے یا کوئی اور معاملہ ہو، برائی کی کوئی بات ہو، تو وہ فوراً سے لوگ اسے آگے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا اور نیک بن رہا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آگے جی، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اور اگر وہ لوٹاتے اس کو طرف رسول کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور طرف صاحب امر کے، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو کہ خود سے نتیجہ نکال رہے تھے، منہم ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تھی، بہتر یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے بات کرتے، یا اولو الامر یعنی کہ صاحب امر کے پاس جاتے، تو وہ یہ جان لیتے کہ کیا بات سچ ہے اور کیا نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بات آگے سے آگے پھیلا دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لَتَّبَعْتُمْ البتہ پیروی کرتے تم، الشیطان شیطان کی، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے اوپر نازل نہ ہوتی تو آپ شیطان کی پیروی کرتے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر جھوٹ جو ہے وہ بہت جلد پھیلتا ہے معاشرے میں، آپ نے یہ بات خود بھی نوٹ کی ہوگی، اگر نہیں کی تو آج آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے آج سے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کیا چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ پھیلتی ہے اور کیا چیز ہے جو نہیں پھیلتی۔ اب دیکھیں جو سچ ہے وہ کبھی بھی ہمارے معاشرے میں نہیں پھیلتا، لیکن جو جھوٹ ہوگا وہ بہت جلد ہماری سوسائٹی میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے، سب سے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ خود جا کر اس بندے سے پوچھے کہ کیا ایسی بات ہے۔ ہم نے خود سے آگے نہیں کسی کو بتانا۔ آپ دیکھیں گے آپ چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا کوئی راز ہے تو وہ راز ہی رہے، دوسروں کو نہ پتہ چلے، تو اسی طرح ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو راز ہے وہ راز ہی رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انسان جو لوگوں کے رازوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے راز کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ تو آج سے ہمارا یہ ہوم ورک ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات پتہ بھی چلتی ہے تو ہم نے اسے آگے نہیں پھیلانا۔ ہاں اگر اچھی بات ہے تو اسے ضرور پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اسے موٹیویشن ملے اور لوگ اسے زیادہ سے زیادہ اچھائی کی طرف لوگوں کا رجحان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے سنا دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خود سے جھوٹ بولیں گے تو ہی وہ جھوٹ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر سنی سنائی بات کو آگے سنا دینا بھی جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھیں اور دوسروں کے راز کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔